السلام علیکم۔ بلال فلمز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی یہ فلم ایس ایم حسن کے سرمایہ سے تیار ہوئی، جس کے مصنف اور مکالمہ نگار تنویر کاظمی تھے۔ فلم کے ہدایت کار ایم سلیم تھے، جس کی عکس بندی صادق موتی نے کی۔ پنجابی زبان کی یہ فلم سینیٹل اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1971 کی یہ 57 نمبر کی فلم تھی یار بادشاہ۔ فلم کے اداکاروں میں سدھیر، فردوس، افضل خان، مہپارا، رنگیلا، اسد بخاری، شیخ اقبال، مینا داؤد، ریکھا، ایم اسماعیل، سکے دار، بدیع الزماں، نسیم بانو، اجمل، غیور اختر، نور جہاں اور مسعود رانا شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی کہانی ایک طاقتور لیکن نیک طبیعت پہلوان رحیم اداکار سدھیر سے شروع ہوتی ہے، جو ایک مقابلے میں جیتنے کے بعد ہارنے والے پہلوان کی ماں کے مرنے کے بعد پہلوانی ترک کر دیتا ہے۔ اسی دوران جیل سے رحیم کا یار اکبر اداکار افضل خان رہا ہو کر آ جاتا ہے، جس کے ساتھ بکا اداکار اسد بخاری نام کے اس کے گاؤں کے چودھری کی دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ اکبر اس کے دوست کو مار کر جیل گیا ہوتا ہے۔ انتقاماً بکا شہر میں موجود رحیم کے محلے دار اور اکبر کے بہنوئی شریف کے ساتھ دوستی کر کے اسے شراب اور کوٹھے کی لت لگا دیتا ہے۔ اکبر اپنے گاؤں پہنچ کر اپنے دوست اسلم اداکار مسعود رانا سے ملتا ہے۔ اسی گاؤں کی ایک حسینہ شادو اداکارہ مہپارا، جو اکبر کو دل میں چاہتی ہے، ایک دن اسلم کے ڈیرے پر بکا شادو سے دست درازی کرتے ہوئے اس سے مار کھا لیتا ہے۔ اسلم موقع پر پہنچ کر بکے کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتا ہے، لیکن بکا اگلے دن شادو کے باپ کو بلا کر نہ صرف اسے ذلیل کرتا ہے بلکہ زبردستی شادو کا ہاتھ بھی مانگ لیتا ہے۔ تبھی وہاں غصے میں شادو آ کر بکے کو اس بات پر للکارتی ہے کہ وہ پہلے کسی بہادر سے مقابلہ کر کے دکھائے اور جیتے، اور جس بہادر سے بھی وہ جیتے گا وہ بکے سے اسی وقت شادی کر لے گی۔ اگلے دن مقابلے میں بکے کے مقابل اکبر آ جاتا ہے، جو بکے کو مار مار کر اس کی درگت بنا دیتا ہے۔ یوں شادو اور اکبر کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن بکا اکبر کو اس کے بہنوئی کے بد چلن ہونے کا تانا مارتا ہے، جس پر اکبر طیش میں آ کر شہر اپنے بہنوئی سے الجھ جاتا ہے، مگر اس کی بہن سریا الٹا اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اکبر غم کی حالت میں اپنی پگڑی اور بہن کی ٹوٹی چوڑیاں رحیم کے دروازے پر رکھ کے چلا جاتا ہے۔ رحیم وہ پگڑی پہچان کر اکبر کی بہن سے ملتا ہے، جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اکبر کا بہنوئی شہر کی مشہور طوائف شمسہ اداکارہ فردوس کے کوٹھے پر جاتا ہے، جو رحیم کی شاذوری اور شرافت کی وجہ سے اس کی پہلے ہی دیوانی ہوتی ہے۔ رحیم شمشا کے کوٹھے پر پہنچتا ہے، جسے دیکھ کر شمسا خوش ہوتی ہے، مگر رحیم کا بولنے کا انداز شمسا کا دل توڑ دیتا ہے۔ اب رحیم گاؤں میں اکبر کے دوست اسلم کے باپ اداکار اجمل کے ساتھ مل کر اپنی بہن کا رشتہ طے کر دیتا ہے، لیکن ایک دن محلے میں ہونے والی ایک غریب بچی کے لالچی سسرالیوں کو اپنی بہن کا زیور دے کر اس کی شادی رکنے سے بچا لیتا ہے، اور خود بہن کے لیے زیور بنانے کی خاطر سنار کے پاس چلا جاتا ہے، مگر پہلوانی چھوڑنے کی وجہ سے رحیم کی شان و شوکت کم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی بنا پر سنار اسے ادھار زیور بھی نہیں دیتا۔ لیکن وہاں برقعے میں ملبوس شمسا رحیم کی حالت دیکھ کر سنار سے وہ زیور خرید لیتی ہے اور چالاکی سے رحیم کے گھر جا کر وہ زیور وہاں رکھ آتی ہے۔ لیکن اس بات کا پتہ چلنے پر رحیم شمسا کے کوٹھے پر جا کر نہ صرف زیور واپس کرتا ہے بلکہ اسے خوب بے عزت بھی کرتا ہے، جس پر شمسا بھی اب کی بار اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ ایک رات شمسا کے کوٹھے پر بکو اس سے ناچنے کی فرمائش کرتا ہے، اور شمسا کے انکار پر دونوں میں تلخ کلامی کے بعد شمسا بکے کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ بات مزید بڑھنے سے پہلے شمسا کی نائکا بکے سے شمسا کا اگلی رات کا سودا کر دیتی ہے۔ یہ سن کر شمسا اپنے خاص نوکر خانوں اداکار شیخ اقبال کے ساتھ کوٹھا چھوڑ کر رحیم کے علاقے میں کرائے پر رہنے لگتی ہے، مگر اس کی نائکا محلے کے لوگوں کو اس کے طوائف ہونے کا بتا کر اسے محلے سے نکلوانے کی کوشش کرتی ہے کہ رحیم آ جاتا ہے، اور اس کے کہنے پر محلے والے شمسا کو نکالنے جب اندر جاتے ہیں تو وہاں رحیم کی تصویریں دیکھ کر رحیم کو جا بتاتے ہیں۔ یہ سن کر رحیم غصے میں اندر جاتا ہے اور شمسا کو دیکھ کر آگ بگولا ہو کر اسے نکل جانے کو کہتا ہے، مگر تب شمسا سب کو شرم دلاتی ہے کہ وہ شریف بننا چاہتی ہے مگر دنیا اسے نہیں بننے دیتی۔ شمسا کی آہوزاری سن کر رحیم کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ شمسا کو اپنانے کی حامی بھر لیتا ہے۔ لیکن اب شمسا کی نائکا بکے کو یہ ساری بات بتاتی ہے، جس پر بکا رحیم کی بہن کے سسر اداکار اجمل کے کانوں میں یہ بات ڈالتا ہے، مگر اکبر اس بات پر یقین نہ کرتے ہوئے خود شہر جاتا ہے اور شمسا کو رحیم کے گھر میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شمسا کو رحیم کی بہن کے مستقبل کا بتاتا ہے کہ اس کے ہونے سے رحیم کی بہن کا مستقبل خراب ہوگا، جس پر شمسا قربانی دیتے ہوئے دوبارہ طوائف بن کر اکبر کے ساتھ اسلم کی شادی پر ناچنے چلی جاتی ہے۔
ہے۔ ادھر رحیم شمسا کی غیر موجودگی سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب شمسا کو بارات کے آگے گھنگرو پہن کر ناچتا ہوا آتے دیکھتا ہے تو اس پر برس پڑتا ہے، لیکن شمسا اسے اسلم کے باپ کی بات کے متعلق بتاتی ہے اور اس بات کی گواہی اکبر بھی دیتا ہے۔ وہیں پر کھڑا خانو اسلم کے باپ اداکار اجمل کو پہچان جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ 20 سال پہلے وہ اپنی بیٹی کو ایک کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا جس کی حفاظت اس نے کی اور شمسا ہی اس کی بیٹی ہے، یعنی شمسا اسلم کی بہن نکل آتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑا بکا ہنگامہ کر دیتا ہے، مگر رحیم، اکبر اور اسلم اسے اور اس کے ساتھیوں کو مار مار کر انہیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یوں سب مل جاتے ہیں اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تصور خانم، زاہدہ سلطانہ، عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا کے گائے گیتوں کی شاعری تنویر نقوی اور بشیر منظر نے کی، جس کا میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں تصور خانم کے ہانیاں وے سونیاں ایک گل دس دئیں یہ گیت اداکارہ مہپارہ پر پکچرائز کیا گیا۔ ہو میں کیا گل سن جا ایک گل سن جا، یہ گیت اداکارہ مہپارہ پر ہی عکس بند ہوا۔ تیری لگ دی نہیں اڈی کسے تھاں، یہ گیت بھی اداکارہ مہپارہ پر ہی فلمایا گیا۔ مسعود رانا کا ہو میں کیا گل سن جا، یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار افضل خان پر شوٹ ہوا۔ میں کیا گل سن جا ہو، میں کیا گل سن جا ہو، گل سن جا۔ زاہدہ سلطانہ کے وے تو آجا ڈھولن ماہی، یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا۔ وے تیریاں میں تیری رانجھنا۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں 2 بار پکچرائز کیا گیا ہے۔ پہلی بار اسے تربیہ انداز میں اور دوسری بار اسے المیہ انداز میں پیش کیا گیا اور دونوں بار ہی یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا کا سن رب نے کیتا پیار، یہ گیت اداکار افضل خان اور مسعود رانا پر فلمایا گیا۔ رب نے کیتا پیار، رب نے کیتا پیار، پیار پیار کئی پہلا پیار، خود رب نے کیتا پیار، پہلا رب نے کیتا پیار۔ یہ فلم 6 اگست 1971 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی میں اس کا مین سینما کون سا تھا یہ بات معلوم نہ ہو سکی، لیکن اس کے علاوہ سرکٹ کے دوسرے سینماؤں جیسے کہ نیرنگ، خیام، زینت، ریلیکس، راولپنڈی کے نشاد، لاڑکانہ کے ایمپائر، فیصل آباد کے مینروا اور لاہور کے کیپٹل میں اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اپنے اپنے شہروں کے سینماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب طفیل شاہ، قدیر رانا، زوار کامریڈ اور نصیر احمد شیخ کے مشکور ہیں۔ اس فلم نے مین سینماؤں میں 24 ہفتے اور بقیہ سرکٹ میں 15 سے 16 کامیاب ہفتے گزارے اور سال کی 7ویں ہٹ فلم قرار پائی۔ تو یہ تھا فلم یار بادشاہ کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔